آج جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے، جو حالات بھی ہیں، جب ان پہ ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا صبر کریں، اللہ بہتر کرے گا، آگے سے لڑ پڑتے ہیں، کیونکہ وہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں، جو چیزیں ہو گئی ہیں، وہ ایک عجیب چیز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار صبر ہم کیسے کریں؟ آپ لوگ تو صرف، چونکہ آپ لوگوں کے تو مزے لگے ہوئے ہیں، آپ لوگ تو پیسے کما رہے ہیں، آپ لوگ تو یوں کر رہے ہیں، آپ لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ صبر کر لیں. ہم کہاں سے صبر کریں؟ ہمارے جب آپ بچوں کو دیکھیں تو ہم کہاں سے صبر کریں؟ یہ تو بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جو میں اوپنلی نہیں بول رہا، لیکن یہ تھوڑی سی باتیں ہوں. صاحب آپ سے بسم اللہ کرتے ہیں، پھر میں اس پہ سب سے بات کرتے جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، ہمارے ہاں پاکستانی معاشرے میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. انجسٹس اور ناانصافیوں کی وجہ سے ٹیلنٹ کی ناقدری ہے. نتیجتاً لوگ احساس محرومی کا بہت زیادہ شکار ہو گئے، اور یہ احساس محرومی وسائل کی غیر مساویانہ تقسیم اور ناانصافیوں کی وجہ سے، ٹیلنٹ کی ناقدری کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب احساس محرومی بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر انسان ایک ایسے شدت پسندی کے رویے کی طرف چلا جاتا ہے کہ پھر چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ صبر کا عربی میں معنی ہی الامساک، اپنے آپ کو روک لینے کے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تو روزے کے معنی بھی اپنے آپ کو روک لینے کے ہیں. بالکل. تو صبر اور صوم، صبر کرنا اور روزہ رکھنا، یہ اپنے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے اور اپنے مقاصد کے اعتبار سے بہت زیادہ قریب ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد کو طلب کرتے رہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. بے شک. اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہوتا یہ کہ جب پہلی مرتبہ کوئی شوق انسان کو پہنچتا ہے تو پہلے تو وہ بہت واویلا کر لیتا ہے، جو رونا پیٹنا اور تماشا کرنا اور توڑ پھوڑ پہلی دفعہ میں تو سب ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب مجھے صبر آ گیا. تو یہ صبر کے ایسنس کے خلاف ہے. حدیث میں ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ ہے کہ جب انسان کو پہلی بار کوئی شوق لگتا ہے تو اس وقت جب آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، جب اپنی زبان کو روک لیتے ہیں، جب اپنے خیالات کو منفی سمت کی طرف جانے سے روک لیا جاتا ہے، تو یہ صبر کی اصل صورت ہے جو ایک صاحب ایمان سے مطلوب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صابر کے بارے میں اللہ کا اتنا بڑا انعام کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اگر انسان صبر کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی معیت گاڈس کانشسنس کی صورت میں یا گاڈس ریئلائزیشن کی صورت میں نصیب ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے دنیا کی تکالیف، مصائب و آلام یہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. آپ دیکھیے اسی لیے سورۃ البقرہ کے اسی حصے میں آگے جا کے اللہ فرماتا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت ان لوگوں کو پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی آج یہ پروگرام سن رہے ہیں تو خدا را ان ناانصافیوں کے مقابلے میں آپ اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن صبر کے ساتھ، کسی اور کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں. اگر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنی شارٹ کمنگز کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اور یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ہمارے اندر خرابیاں ہیں، تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتے. اب آپ بتائیے کہ کیا ہمارے ہاں مس مینجمنٹ نہیں ہے؟ نہ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری ہے، نہ دین کے ساتھ وفاداری ہے، اور اپنے آپ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں. بالکل. یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مس مینجمنٹ سے لے کر ہمارے ہاں جس انداز سے ہر چیز میں بددیانتی اور خیانت آ گئی. ابھی صبر کی بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے انداز سے اس کو وہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ، یعنی مکہ مکرمہ کے تقریباً 13 برس، اس میں آپ سفر طائف کا اگر آپ کبھی مطالعہ کریں تو 1 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا. اور اس کے نعوذ باللہ من ذالک ان دی اینڈ طائف کے لوگوں نے سنگباری کی ہے، جس کے نتیجے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا. اور باغ میں عداس نامی ایک غلام ہے جو مسلمان ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالآخر ہجرت پر مجبور کیا گیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں زخمی ہو رہے ہیں, صحابہ کرام کس قدر تکالیف اور مصائب و آلام کو برداشت کر رہے ہیں. تو جو مینیج کرنا ہے اپنے آپ کو, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم معاف کرنا سیکھ لیں. بالکل. اور صبر صرف اس وقت نہیں ہوتا کہ جب ہم اختیار رکھتے ہیں, صبر اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب آپ مجبور ہو جائیں, لیکن اس مجبور اور بے اختیاری کی کیفیت میں انسان اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتا ہے. اور یہاں میں غزہ کے لوگوں کو ضرور یاد کرنا چاہوں گا کہ اس وقت رمضان المبارک کے ان مقدس ترین لمحات میں جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ غزہ کے لوگوں نے کیا ہے, یعنی آپ دیکھیے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کس طرح اسٹاویشن کو, انوائرمنٹ کو ویپنائزیشن کے بعد وار ٹول کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لوگ 12 سے 13 لاکھ افراد بھوک اور پیاس کے باعث اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود وہ صبر اور استقامت کا پیکر بن کر وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ ملبے کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر یعنی نماز تراویح کو ادا کر رہے ہیں. اور ایک ماں جس طرح اپنے بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے بچے کو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر رہی ہے اور خود جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صبر اور استقامت میں ہم ان کو اپنے لیے اگر مشعل راہ بنا لیں تو آئندہ آنے والی مشکلات ہمارے لیے بھی آسان ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا راشن جمع کر کے کوشش کر کے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان پہ بھی بمباری کی جا رہی ہے. ان پر بمباری کی جا رہی ہے, اور جو لوگ سامان کلیکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یعنی وہ دردناک مناظر اگر آپ دیکھیں کہ امدادی سامان جب زمین پر کہیں پیراشوٹ کے ساتھ اتر رہا ہے تو لوگ سارے وہاں پر جمع ہو رہے ہیں. اور میں نے آپ کے ساتھ ابھی خبر بھی شیئر کی ہے کہ مسلم دنیا کے اندر اربوں ڈالر کا جو کھانا ہے نا وہ ویسٹیج کے اندر جا رہا ہے. جی. تو ہمارے لیے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے. ہم اپنے آپ کو کس طرح اچھا کہہ سکتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم اچھے لوگ ہیں, ہم بہت خراب لوگ ہیں, ڈی سینسٹائزیشن کی طرف چلے گئے ہیں. ہمارے لیے برائی نہیں رہی, احساس زیاں ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. ہم اپنی قوم کے ساتھ جو خود کر رہے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. ہم بہت خراب لوگ ہیں. ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک یعنی معاشی وسائل کی درست تقسیم سے لے کر ایک فرد اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے, محلے میں کیا کر رہے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, میرے خیال ہے ہمیں اپنی بہت اصلاح کی ضرورت ہے.